ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ رب العالمین کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عنوان کو ہم سمجھنے کے لیے رب العالمین کے دربار میں مہمان بنے ہوئے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بھی ہے، اور اسی زندگی میرے محبوب کی پیاری زندگی کے صدقے سے ہماری زندگیوں میں بھی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن ہر مسلمان پر 5 خصوصی اعمال ہوتے ہیں کہ جو شخص ان 5 چیزوں پر جمعے کے دن عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت میں جنت لکھ دیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعے کے دن کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، یا پھر نماز جنازہ آئے تو نماز جنازہ ادا کرے، جمعے کے دن روزہ رکھے، یا پھر جمعے کی نماز کو جلدی چلا جائے اور غلام کو آزاد کرے، جمعۃ المبارک کے دن ان 5 عمل کرنے والے کو اللہ تعالی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے جمعے کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں شرکت کی یعنی نماز جنازہ ادا کی، اور پھر اگر موقع لگے تو کسی کی نکاح کی تقریب میں بھی شرکت کرے، تو ایسے گناہگار پر اللہ تبارک و تعالی جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ بے شمار جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلتیں ہیں۔ ایسا ہی جو شخص جمعے کے روز اپنے والدین دونوں یا کسی ایک جس کا انتقال ہو، اپنے والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کرے اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالی تلاوت کرنے والے کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جا کر جمعے کے دن کو زیارت کرے اور پھر اپنے اعمال انہیں ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں میں اس کا نام شامل فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے دن کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے خود بھی اچھے اعمال کریں اور بھی لوگوں تک اس پیغام کو عام کریں۔ رب العزت ہم سب کو جمعے کا ادب اور احترام نصیب فرمائیں۔ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی پیاری سیرت، غزوہ احد کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں حضرت ابو دجانہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی کو میدان میں اتار دیا ہے۔ وہ دشمنوں سے بڑے جرت مندانہ انداز میں
جہاد کر رہے ہیں، کسی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کرے، یہاں تک کہ ایک شخص جو سبا بن عبد العزا اس کا نام تھا، اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر دعوت دی کہ ہے کوئی جو مجھ سے آ کر مقابلہ کرے، اس کے جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف نکلے اور یوں اس کو جواب دیا: اے سباح، اے عورتوں کے ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے، آ اسلام کے باشندے سے مقابلہ کر۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے، حضرت حمزہ جو کہ شیر خدا ہیں ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرما رہا تھا کہ اچانک حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لے آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر شہید کرنے والے آپ ہی تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس غرض سے اس جنگ میں آیا تھا کہ مجھے میری جو مالکہ تھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تو نے میرے بھائیوں کے خون کا بدلہ لے دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی، کیونکہ بدر میں 3 ایسے نوجوان ایک ساتھ حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، تو اس عورت نے اپنے غلام کو تیار کیا، حضرت وحشی جن کا نام تھا، اور ان کا نشانہ اور جو نیزہ تھا وہ اتنا درست لگتا تھا جا کر نشانے پر کہ خطا بہت مشکل ہوا کرتی تھی۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں ادھر سے ادھر تلوار گھما رہے تھے، میں ایک چھوٹی سے پہاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور میں دیکھنے لگا کہ کون سا مجھے موقع لگتا ہے کہ میں حضرت حمزہ پر وار کروں۔ وہ کہتے ہیں مجھے موقع مل ہی گیا کہ میرے نزدیک سے حضرت حمزہ گزرے اور اسی لمحے آپ کی سواری کا پاؤں تھوڑا سا سلپ ہوا، آپ کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہوا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میں نے موقع کی تار میں تھا کہ جیسے ہی موقع ملے تو میں جو ہے وہ حضرت حمزہ پر وار کر دوں۔ میں نے اپنا حربہ ان پر زور سے لگایا اور میرا نشانہ ٹھیک جا کر لگا کہ ان کی ناف کے درمیان سے ہوتا ہوا ان کے جسم کے پار لگ چکا تھا۔ اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز میں حضرت وحشی نے شہید کر دیا تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں فوراً وہاں سے نکل گیا کہ جا کر اپنے مالک کی بیوی سے کہوں کہ میں نے تیرے بھائیوں کے خون کا بدلہ لے لیا ہے، اب تو مجھے مال بھی دے دے اور آزاد بھی کر دے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور اپنی ملکہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ اس نے مال بھی دیا، آزاد بھی کر دیا۔ وہ جو حضرت ہندہ جو حضرت ابو سفیان کی جو ہے زوجہ تھی، بعض کہتے ہیں بہن تھی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ وہ ابھی ایمان نہ لائی تھی، تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کے پاس آتی ہیں کچھ ہتھیار لے کر، اور ان ہتھیاروں سے حضرت حمزہ کے پیٹ کو چاک کرنا شروع کرتی ہیں، کلیجہ نکال دیتی ہیں، آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، آپ کے چہرے مبارک کو بالکل بدل دیا جاتا ہے، کان الگ کر دیے، ناک الگ کر دی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہاں تک کہ وہ خاتون کے جو بعد میں ایمان بھی لے آئی تھیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے ماضی کے سارے گناہ دھل گئے تھے، چونکہ اس وقت وہ دار اسلام میں تھی نہیں، ناپاک تھی، کافرہ تھی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کاٹ کر اپنے منہ میں کچا چبانے لگیں، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اتر جائیں، اس کو نگل لیں، لیکن وہ اس وقت ناپاک تھی، چونکہ حضرت حمزہ پاک تھے، پاکوں کے سردار تھے، سید الشہداء تھے، سارے شہداء کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو بنا دیا تھا، اس لیے کہ وہ عورت پھر آپ کا کلیجہ نیچے اتار نہ سکی۔ اس خطرناک انداز میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شہید کیا گیا تھا کہ آپ کا چہرہ بدل دیا گیا، آپ کے کان نکال دیے گئے، یہاں تک کہ حضرت وحشی خود کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں بے شمار لوگ آ کر دار اسلام قبول کرنے لگے، تو میں مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر میں نے دوسرے شہر میں جو ہے سکونت اختیار کر لی تھی کہ میں وہاں رہوں تاکہ میں بچ جاؤں، کیونکہ اب اسلام کی پاور تھی، اسلام اپنے شان کے مطابق عروج پر تھا، تو کہیں مجھے سزا نہ دی جائے۔
تو اس لیے آپ نے مکہ کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے گئے۔ وہاں سے جب پتہ چلا کہ لوگ قاصد بن کر حضور کے دربار میں جا رہے ہیں تو انہوں نے موقع غنیمت سمجھا، کیونکہ اسلام کی حقانیت کو پہچان چکے تھے۔ اس لیے آپ بھی یعنی حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان قاصدوں کے ساتھ حضور کے دربار میں پہنچ گئے، اور اسی غرض سے پہنچے کہ مجھے معافی مل جائے گی، کیونکہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ملک ہو اپنے قاصد پر فضول ہاتھ اٹھاتا نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر کہنے لگے کہ میں واشی ہوں۔ جیسے ہی وہ حضور کے دامن میں پہنچے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں پہچان لیا۔ حضرت واشی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر پوچھا، حالانکہ میرے منہ پر چادر بھی تھی، کیا تو واشی ہی ہے؟ حضرت واشی کہتے ہیں کہ نام یا رسول اللہ، میں واشی ہی ہوں، اور میں نے ہی آپ کے چاچا حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے۔ اسلام لانے کا وقت ہے۔ دیکھیے اسلام نے کتنے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ خود رسول اللہ کے سب سے قریب آپ کے چاچا حضرت حمزہ ہیں، جو آج بھی امیر طیبہ کہلاتے ہیں، کہ آج بھی اگر مدینے میں رسول اللہ تک کسی کو کوئی بات پہنچانی ہے تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں وہ حضرت حمزہ کے مدار پر حاضری دے، وہاں جا کر عرض کرے، اور پھر وہی بات رسول اللہ کے دربار میں عرض کر دے تو اللہ کے محبوب اس کی دستگیری فرما دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضور کے نزدیک اتنا بلند تھا، تو فرمایا اے واشی، دیکھ کر کہنے لگے کیا تم واشی ہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نام یا رسول اللہ، میں واشی ہی ہوں، کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، مجھے معافی دے دیں۔ آپ اس وقت اسلام لانے کے قریب تھے، اور اسلام بعض کتابوں میں آتا ہے کہ لے آ چکے تھے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے واشی، تم میرے قریب نہ آیا کرو، اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چاچا حمزہ کی یاد آتی ہے، لہذا تم اسلام لے آئے ہو، اور اسلام لانے کے بعد ماضی کے سارے گناہ دھل گئے ہیں، اس لیے میں تمہیں کچھ کہتا نہیں، معاف کیا میں نے، لہذا تم میرے چاچا کی یاد نہ آئے اس وجہ سے تم میرے سامنے آیا نہیں کرو۔ حضرت واشی کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیدھی جانب کا ایک پوش دیکھا تھا، ایمان کی حالت میں کوئی ایک جھلک رسول اللہ کو دیکھ لے جاگتی آنکھوں سے، وہ پھر ہزاروں اولیاء اقطاب ابدالوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ اب صحابی رسول بن چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں کفر کی حالت میں تھا تو میں نے سب سے بہترین انسان یعنی حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور جب میں اسلام لے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد ختم نبوت کا جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب، کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ اور میرے درمیان نبوت مشترک ہے، لوگ اس کی بات ماننے لگے تھے، لوگ اس کی باتوں میں آ چکے تھے۔ مسلمہ کذاب کو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے چیلنج دیا کہ آؤ میدان لگاتے ہیں، تو حضرت واشی کہتے ہیں کہ اپنا وہ گناہ دھلوانے کا آج میرے پاس موقع ہے۔ آپ وہی حربہ، وہی نیزہ اور تیر لے کر چلے جس نیزے اور تیر سے آپ نے حضرت حمزہ کو کفر کی حالت میں شہید کیا تھا، کہ آپ اسی طاق میں تھے کہ میں کسی سے نہیں لڑوں گا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں بس اس جھوٹے ختم نبوت کے دعوے دار کو میں واصل جہنم کروں گا۔ پورے میدان میں گھومتے رہے کہ کہیں وہ مسلمانوں کا بظاہر دکھنے والا امیر المؤمنین یا پھر مسلمانوں کا جھوٹا نبی دکھ جائے تو پھر میں اس کا کام تمام کر دوں۔ جیسے ہی مسلمہ کذاب اتفاق سے سامنے سے گزرا حضرت واشی کے، تو وہی کہتے ہیں کہ میرے سامنے وہی منظر آ گیا کہ میرے سامنے سے حضرت حمزہ گزر رہے تھے، اور اب میرے سامنے یہ جھوٹے نبوت کا دعوے دار گزر رہا ہے۔ میں نے اسی انداز میں اپنے چابک کو گھمایا، اپنا حربہ تیز کیا، اور ایک ہی وار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی وار سے اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ تو حضرت حمزہ کہتے ہیں اس طرح میں نے کفر کی حالت میں سب سے خیر الناس، سب سے بہترین انسان کو شہید کر دیا تھا، اور جب میں اسلام لے آیا اور میرے اسلام لانے کے بعد جو سب سے بدترین انسان تھا دنیا کا، کہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا منکر تھا، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، میں نے اسے جو ہے اپنے ہی اس وار سے واصل جہنم کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس میدان میں موجود تھے،
اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کون؟ احد کی رات سے ایک رات پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی اور آپ اپنی زوجہ کے پاس موجود تھے کہ اس اللہ کے محبوب کی جانب سے ندا دینے والے مؤذن نے آواز دی کہ آ جاؤ، اسلام کے لیے اب میدان میں نکلنا ہے۔ حضرت حنظلہ چاہتے تو غسل کے لیے چلے جاتے، لیکن آپ غسل کیے بغیر جہاد پر چلے گئے، اس غرض سے کہ کہیں تاخیر ہو گئی تو قافلہ نکل نہ جائے۔ آپ اسی حالت میں میدان میں گئے، اور جب جنگ اختتام کو پہنچ گئی، رسول اللہ نے کہا کہ شہیدوں کو الگ کر دو، زخمیوں کا علاج کرو، کافروں کی لاشیں الگ کر دو۔ حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے تھے، نہ زخمیوں میں نہ شہیدوں میں، کہیں بھی نہیں دکھ رہے تھے۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور مسکرا دیے، جاؤ، کہا کہ اس کونے پر جا کر دیکھو حنظلہ موجود ہیں کہ نہیں۔ سارے جتنے بھی شہید ہوئے تھے وہ خون سے لدے ہوئے تھے کہ ان کے کپڑے بھی ایسے تھے۔ جس کونے کی طرف اللہ کے محبوب نے اشارہ کیا، صحابہ فرماتے ہیں ہم وہاں جا کر دیکھنے لگے تو حضرت حنظلہ جنتی لباس میں موجود تھے اور آپ کے جسم مقدس سے پانی کی بوندیں نکل رہی تھی۔ ہم حیران پریشان، لوگ کہتے ہیں نبی کو کسی بات کا علم نہیں۔ سارے پلٹے رسول اللہ کے دربار میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ان کا جسم تو صاف ہے، پانی سے دھلا ہوا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے ساری بات بتائی کہ یہ اپنی زوجہ کے پاس تھے، اذان دینے والے نے، پکارنے والے نے پکار دی تو یہ اسی لمحے اپنے گھر سے باہر آ گئے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یہ ناپاکی کی حالت میں تھے، اب جب اسی حالت میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جنتی فرشتوں کو بھیج کر ان کے لیے غسل کا اہتمام فرمایا تھا۔ تبھی آپ کو حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ ایسے صحابی رسول جو حضور کے کہنے پر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر باہر آ گئے، تو پھر کیسا مقدر پایا، کیا اللہ نے قسمت عطا فرمائی کہ غسل بھی جنتی فرشتے دے رہے ہیں اور جنت کے پانی سے غسل دیا جا رہا ہے۔ یعنی آج کا سبق ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسلام کے لیے قربانی دے تو اسلام اس کی قربانی کو دباتا نہیں، وہ قرض اسلام اچھے انداز میں لوٹا دیتا ہے۔ آپ اسلام کو 2 روپے دیں، 5 روپے دیں، 20 روپے دیں، اپنی حیثیت کے مطابق 10 لاکھ دیں، 20 لاکھ دیں، اپنی جان دے دیں، یہ اسلام قرض نہیں رکھتا ہے، بلکہ اسلام قرض بہترین انداز میں، قرآن خود فرماتا ہے من کان یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جو رب تعالیٰ کے دین کو قرض حسنہ دیتا ہے، رب تعالیٰ اضعافا کثیرہ اس کو دگنے پر دگنا کر کے عطا فرماتا ہے۔ لہذا اسلام کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا ہے۔ آپ بھی اور میں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہم کیا پیش کریں گے؟ مالک اگر چن لیں تو کام بن جاتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں۔ اگر آج میں آپ سے سوال کر لوں مجھے بتائیے سورہ حجرات کون سے پارے میں ہیں، تو شاید بڑے سے بڑے ڈاری جن کی پوری بھی ہوگی سنت کے مطابق، جن کی ڈاری شریف بھی ہوں گی، سینکڑوں سال تک جو ہے وہ اپنے آپ کو دین کے خادم کہتے رہے ہوں گے، ٹھیکیدار بنے ہوں گے، ان کو بھی سورہ حجرات کا علم نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو کھولا بھی تو صرف اپنے مطلب کے لیے کھولا ہے کہ باپ کا 40واں ہے، ماں کی برسی ہے، فلاں رشتہ دار کا سوجم ہے۔ خدا را قرآن کو اب مرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی گھر میں اس وقت کرنی ہے جب مردے کی جان نہیں نکل رہی ہو، تو مؤذن صاحب کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ، تلاوت کریں۔ قرآن کو جینے کے لیے پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں، تو دیکھیے انشاءاللہ یہ وقت جو آپ نے قرآن کو دیا ہوگا وہ وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ الحمدللہ ہماری اسی مسجد میں ہر منگل کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد مختصر سے وقت کے لیے قرآن پاک کا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 5واں پارہ سورۃ النساء کا درس ہے۔ زندگی کے اندر معاشرے میں اپنے گھر کو بہترین کیسے بنانا ہے، یہ آیتیں چل رہی ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے گھر کی خواتین کے ساتھ ضرور شرکت فرمائیں۔ جمعرات کے دن ختم قادری شریف کی محفل کا بھی اہتمام ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ
ایمان، اعمال اور مسجدوں کی حفاظت کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد